ڈاکٹر امجد علی بٹی ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج ہم نے پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ ہاشمی صاحب کا انٹرویو کیا ہے۔ محقق، نقاد، مترجم، ماہر تعلیم اور دانشور حمید اللہ ہاشمی کی ولادت 27 مئی 1937 کو ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ہوئی۔ آباء و اجداد کا تعلق موجودہ ضلع چکوال سے تھا۔ اردو، تاریخ، علوم اسلامیہ اور پنجابی میں ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کے بعد اردو میں ڈاکٹریٹ کی سند لی۔ عوامی جمہوریہ چین اور سعودی عرب میں تدریسی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں پنجابی کے استاد بھی رہے۔ طویل عرصے تک چکوال میں ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارے کے پرنسپل رہے۔ آج کل اسلام آباد میں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاشمی صاحب کی اردو اور انگریزی کے علاوہ پنجابی زبان و ادب سے متعلقہ نمایاں کتب میں تاجدار بطحا جو ملک آرٹ پبلشر لاہور کی جانب سے شائع ہوئی، سخندہ وارث شاہ کی زندگی اور ان کے کلام کا مطالعہ تاج بک ڈیپو 1971 میں شائع ہوئی، کوہ مدینہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ملک آرٹ پبلشر لاہور نے شائع کی، امت داوالی سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پنجابی مجلس فیصل آباد نے 1981 میں شائع کی۔ پنجابی ادب کی مختصر تاریخ، تحقیق تنقید کی یہ کتاب تاج بک ڈیپو لاہور نے 1972 میں شائع کی۔ پنجابی ادب کا اجمالی خاکہ، یہ ادبی تاریخ کا خاکہ ہے، شمع بک سٹال فیصل آباد نے 1982 میں شائع کی۔ پیر فرید، خواجہ غلام فرید کے فکر و فن کے بارے میں یہ کتاب تاج بک ڈیپو لاہور نے 1972 میں شائع کی۔ 94ویں پنجابی اخان، یہ لوک ادب کے حوالے سے پنجابی سوسائٹی گورنمنٹ کالج فیصل آباد کی طرف سے 1980 میں شائع ہوئی۔ پھل کلیاں، مختلف لکھاریوں کے تنقیدی مضامین کا انتخاب ہے، یہ تاج بک ڈیپو لاہور نے 1972 میں شائع کی۔ سید محمد ہاشم دے کوکارے، یہ مرتبہ کتاب ہے جو مجلس پنجابی ادب فیصل آباد نے 1979 میں شائع کی۔ ہیر رانجھا مقبل، یہ بھی مرتبہ کتاب ہے، یہ بھی مجلس پنجابی ادب فیصل آباد نے 1978 میں شائع کی۔ بلے شاہ، شخصیت اور فن، یہ اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد نے 2012 میں شائع کی۔ پنجابی دیہاتی بولیاں، یہ مکتبہ دانیال لاہور نے 2004 میں شائع کی۔ سید وارث شاہ، شخصیت و فن، یہ بھی اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد نے 2007 میں شائع کی۔ مختصر تاریخ زبان و ادب پنجابی، یہ مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد نے 2009 میں شائع کی۔ میاں محمد بخش، ایک جات، پنجابی سوسائٹی گورنمنٹ کالج ساہیوال نے 1990 میں شائع کی، یہ نصابی کتاب ہے۔ میاں محمد بخش، شخصیت و فن، اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد میں 2007 میں شائع کی۔ شرح کلام بلے شاہ، یہ فرہنگ و شرح بک کارنر جیلم نے 2018 میں شائع کی، اور شرح کلام باہو، یہ بھی بک کارنر جیلم نے 2018 میں شائع کی۔ کئی کتب پنجابی کے مختلف درجوں کے نصابات میں شامل رہی ہیں۔ ادبی خدمات کے عوض کئی ادبی ایوارڈ حاصل کیے، جن میں حکومت پنجاب کی طرف سے علامہ اقبال ایوارڈ اور ضلعی حکومت ٹوبہ ٹیک سنگھ کی جانب سے 50ویں سالگرہ کے موقع پر گولڈ میڈل کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حال ہی میں آپ کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا ہے۔ یہ تھا کچھ مختصر احوال پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ ہاشمی کا۔ آئیے اب ان سے بات کرتے ہیں۔ ہاشمی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ اردو، پنجابی، انگریزی، فارسی، کسی حد تک عربی کے بھی شناسہ ہیں۔ آپ یہاں تک جو آپ کی
حیثیت ہے، اس کو بنانے میں کن لوگوں کا کردار ہے؟ ان میں سب سے پہلے تو میرے والد محترم کا ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو وہ مجھے گلستان سعدی، بوستان سعدی بھی کبھی کبھی پڑھاتے تھے. علامہ اقبال کا بھی ان کے پاس کتابیں ہوتی تھیں، مثنوی مولانا روم اور یوسف زلیخا مولوی غلام سود، ہیر وارث شاہ، یہ کتابیں جو کہ میرے گھرانے میں تھیں. مجھے ابتدا سے میرے والد مرحوم خدا ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے مجھے شروع سے اس طرف لگایا کہ یہ ہمارے مطلب ہمارے ہیروز ہیں، یہ ہمارے سرمایہ ہیں ہمارے. اس سے مجھے جو شروع میں رہا وہ میرے والد محترم کی. پھر اس کے بعد میرے کئی اساتذہ آگے، جب میں ہائی اسکول میں گیا، کچھ اساتذہ کالج میں جب گیا، ڈاکٹر لطیف جیسے میرے استاد تھے جو آج اس جہان میں نہیں ہیں. پھر آپ جیسے دوست اور انعام الحق جیسے دوست، میرے دوست ریاض مجید تھا، انور محمود خالد تھا. یہ فیصل آباد میں جب ہم رہے ہیں تو ان کی قربت جو تھی وہ میرے لیے بہت مفید ثابت ہوئی. بالکل صحیح. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے اساتذہ اور والد صاحب کا نام لیا کہ ان کا آپ کی شخصیت کے بنانے میں بہت زیادہ ہاتھ ہے. جی. آپ یہ بتائیں کہ آپ کسی دور میں پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج سے پی ایچ ڈی کر رہے تھے. جی جی. تو جہاں تک میری معلومات ہے وہ آپ کی پی ایچ ڈی مکمل نہیں ہو سکی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کا تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیا قصہ ہے؟ یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے حضرت سلطان بہو کے لیے سناپسس تیار کیے بھیجے. ڈاکٹر شہباز ملک اس وقت ہیڈ تھے. انہوں نے مجھے ایک خط لکھا کہ آپ نے جو حضرت سلطان بہو کا ذکر کیا ان کے صرف ابیات ہیں پنجابی میں اور وہ بھی اتنے ہیں، تو اس پر پی ایچ ڈی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں نے انہیں جواب دیا تھا کہ سسی ہاشم شاہ 16 صفحے کی کتاب ہے جس پر ہرنام سنگھ شان نے پی ایچ ڈی کی ہے. اگر 16 صفحے پر پی ایچ ڈی یہ تو ہے. لیکن انہوں نے ڈاکٹر وحید قریشی کا سہارا لے کر میرے تھیسس کو انہوں نے منظور نہ کیا. اس کے بعد میں نے انہیں کہا کہ آپ ٹاپک دے دیں. پھر میں نے وارث شاہ کا نام لیا تو انہوں نے کہا جی وارث شاہ پر تو آپ آلریڈی کتاب لکھ رہے ہیں، وہ تو ریسرچ ورک میں کام اچھا نہیں رہتا، آپ نے میں کہ پھر آپ دے دیں. تو انہوں نے ایک عنوان تجویز کیا پنجابی ادب 16ویں 17ویں صدی عیسوی تائیں. میں نے اس پر کام بھی شروع کیا. اس عرصے میں مجھے چائنا جانا پڑ گیا، چین میں، تو میں کورسپونڈنٹ جاری رکھی. لیکن پتہ نہیں ملک صاحب کو کہ میں نے تھیسس بھی مکمل کر لیا لیکن ان کی لی تولاد میں وہ ٹائم گزر گیا، اور جس کا مجھے دکھ بھی ہے. بعد میں ملک صاحب تو میرا قصور جی آپ نے دیا، میں نے مکمل کر کے آج بھی وہ تھیسس میرے پاس مکمل ہے، اور ہو سکتا ہے میں شائع کروں اور لکھ دوں وہ تھیسس جس پر پی ایچ ڈی نہیں دی گئی. واہ، بہت اچھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو شہباز ملک صاحب کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ ان کی. تو کیا کہیں یہ قصہ تو نہیں تھا کہ آپ پہلے پی ایچ ڈی پنجابی کے ہو جاتے یا اولین میں شمار ہوتے، تو کہیں وہ اس وقت وہ پی ایچ ڈی تھے خود؟ نہیں، یہ بات آپ کی بہت درست ہے کہ انہوں نے کیا نام ملک وہ جو ہماری ہے دلشاد ٹوانا، اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہوئے ان کی خواہش یہ تھی کہ پی ایچ ڈی پہلے وہی ہوں، کوئی اور نہ ہو. انہیں مجھ سے خطرہ بھی تھا کہ میں بہت جلدی کر جاؤں گا، اور ٹوانا کا وہ ہوئی ہے پہلی عورتوں میں سے پی ایچ ڈی، لیکن شہباز ملک کے بعد ہی ملک صاحب نے اپنا ٹارگیٹ وہ پورا کر دیا. اچھا، اب آپ یعنی کہ یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس میں ڈاکٹر شہباز ملک صاحب کا ہاتھ تھا آپ کے پی ایچ ڈی نہ ہونے میں. اب آپ یہ بتائیں کہ پنجابی زبان کو بطور نصابی زبان اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی شخصیات آپ جن کو اگر آپ 1 2 3 کریں تو اس فہرست میں آپ پہلے 3 نام کون سے لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پنجابی زبان پنجاب کے اسکولوں کالجوں میں رائج نہ ہو سکی، یہ لوگ ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ ان میں صرف شریف کنجائی آتے ہیں. اچھا. شریف کنجائی سے میرے تعلق بھی تھے لیکن وہ پنجابی زبان کے لیے بڑے مخلص تھے. عارف عبد المتین، ہاں یہ میں بھول گیا تھا کہ میرے عنوان جب ڈاکٹر شہباز ملک تھے، میرے ہیڈ جو چیکر بنائے گئے تھے وہ عارف عبد المتین تھے.
اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہاشمی صاحب کام آپ خود کریں گے، میں صرف دستخط کروں گا۔ میں آج بھی ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میرا بڑا خیال رکھتے تھے۔ عارف عبد المتین کی اپنی بھی پنجابی میں کتاب تھی۔ ان کے علاوہ مطلب یہ تھے، احمد رائی کے ساتھ بھی میرا تعلق رہا۔ احمد رائی ہے، شریف کنجائی ہو گئے، اس کے علاوہ اپنا پیر فضل گجراتی تھے، ان سے میں جو چھوٹا سا تھا لیکن ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ نہیں، یہ تو آپ اپنے اساتذہ یا اپنے ہم عصروں کی بات کر رہے ہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پنجابی کے نفاذ میں جو لوگ رکاوٹ بنے، یعنی کہ ہو سکتی تھی پنجابی پنجاب کے کالجز اسکولوں میں رائج ہو سکتی تھی اگر یہ لوگ زور لگاتے۔ بالکل۔ تو وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہیں؟ دیکھیے، اس میں بیوروکریسی کا بہت بڑا ہاتھ تھا، وہ رکاوٹ ڈالتے تھے جب بھی ذکر ہوتی تھی۔ ایک لطیفے کی بات ہے کہ ایک دفعہ صدر ایوب نے کہا کہ میں پنجابی میں تقریر کروں گا، تو نوائے وقت نے خبر لگا دی کہ وہ چتکبرہ گھوڑا آئے گا۔ چتکبرہ گھوڑا آپ جانتے ہیں؟ جی جی۔ تو ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ صدر پاکستان ہیں، آپ اردو میں تقریر، اور وہ اعلان جو یہ کاغذوں میں ہے کہ صدر ایوب پنجابی میں تقریر کرنے کے موڈ میں تھے، لیکن بیوروکریسی نے روک دیا۔ اور جب بھی پنجابی کا ذکر آیا انہوں نے کہا یہ اردو کا خطرہ ہے۔ اس میں آپ جانتے ہیں جتنے بھی پنجابی کے، اگر اقبال بھی ہے وہ بھی فیض احمد فیض پنجابی کا بہت بڑا پرستار رہا ہے، لیکن اس میں رکاوٹ جو تھی وہ میں سمجھتا ہوں ان کی جانب سے، حکومت کی جانب سے تھی، اور یہ جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کی وجہ سے۔ لیکن اس میں آپ رائٹرز کو، پنجابی رائٹرز کو ذمہ دار قرار میں نہیں؟ اردو رائٹر، میں اس سے مورد ایگزامینیشن آتا ہوں۔ اچھا، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ ہاں جی، کہ جس کو آپ نے ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے اور اس کو بھول نہیں پائے۔ میں ادب کے، لٹریچر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ لٹریچر میں، ادب کی دنیا کا کوئی ایسا واقعہ کہ جو آپ کے نظروں میں ہمیشہ رہا ہے اور آپ اس کو بھول نہیں پائے۔ وہ میرا یہی پی ایچ ڈی کا مسئلہ رہا ہے۔ اچھا۔ اس کو میں بھول نہیں پایا کہ میں نے بڑی اس میں تگ و دو کی تھی، ہندوستان سے بھی کتاب، وہ تبھی میں نے کہا وہ تھیسس میں نے چھپوانا ہے اور اس کو عنوان رکھ رہا ہے وہ تھیسس جس پر پی ایچ ڈی نہ مل سکی۔ مجھے وہ آج تک بھی کھٹکتا ہے کہ میں نے دیار غیر میں بیٹھ کر اس کو تیار کیا تھا چائنا میں، اور اس میں ایک اور ڈاکٹر صاحب یہ لطیفے کی بات ہے، ان دنوں جمیل الدین عالی وہاں گئے تو مجھ سے ملاقات کی، تو میں نے ان کو اپنا ایک تھوڑا سا اردو میں تھیسس تھا پنجابی زبان کا اجمالی خاکہ، تو وہ لے گئے۔ وہ اس وقت چائنا گورنمنٹ کی جانب سے مہمان تھے، انہوں نے رات کو پڑھا تو دوسرے دن کہا کہ ہاشمی صاحب آج شام کی چائے آپ میرے ساتھ بیجنگ ہوٹل میں پیئیں گے۔ میں گیا، انہوں نے کہا میں نے آپ کا تھیسس پڑھا ہے، میں چاہتا ہوں ترقی انجمن اردو آپ کا یہ تھیسس کتاب کی شکل میں شائع کرے۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ شہباز گروپ ہیں یا نجم الحسن سید گروپ ہیں؟ میں نے کہا جی میں پنجابی گروپ ہوں، میرا تعلق نہ شہباز ملک سے ہے نہ نجم سید سے ہے، میرا وارث شاہ سے تعلق ہے، میرا بابا فرید سے تعلق ہے، تو میں ایسی کسی گروپ کو، لیفٹسٹ کو، رائٹسٹ کو نہیں جانتا۔ تو انہوں نے میری کتاب، مجھے فخر ہے کہ وہ بیجنگ میں مجھے دعوت دے گئے اور کہا یہ کتاب ترقی انجمن اردو شائع کرے گی۔ وہ پنجابی ادب پر اردو کی کتاب ہے جس پر مجھے اس زمانے میں علامہ اقبال ایوارڈ ملا تھا، 1990 کی بات ہے، اور اس وقت کا 30,000 آج کے لاکھوں سے بڑا ہے۔ مجھے فخر ہے اس میں تلقین شاہ جیسے لوگ ججز تھے، اور اس کتاب کو تینوں ججوں نے میں کہا تھا یہ فرسٹ پرائز کی قابل ہے۔ تو وہ جو ہے نا ابھی تک کھٹک میرے دل سے، وہ میں نے پی ایچ ڈی بعد میں ایک امریکن یونیورسٹی سے کر لی صرف یہ ٹائٹل لینے کے لیے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ اردو میں میری پی ایچ ڈی ہے۔ تو مجھے دکھ رہا کہ یار جس سبجیکٹ کے لیے میں نے جان ماری، کوشش کی، مجھے پتہ نہیں چند اپنے مفاد کی خاطر مجھے اس سے محروم رکھا گیا کہ کہیں میں یونیورسٹی میں نہ چلے جاؤں، حالانکہ میں نے جانا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے باہر سے بھی بہت کچھ دیا، تو لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کھٹک جو ہے وہ ابھی تک بول نہیں سکتے۔ اچھا، آپ اگر آپ کہیں آپ خود کو ایک پیراگراف میں کنسائز کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کیا ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو یہ کہ بولیا کی جانا میں کون، بڑا مشکل سوال ہے۔
کہ میں کیا آپ کو کیوں یاد رکھا جائے؟ دیکھیں نا، ہر ایک نے کنزیوم ہونا ہے، ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. ہاں ہاں آپ کو کیوں یاد رکھا جائے لٹریچر میں؟ دیکھیے، میں نے غالب کی شرح لکھی اور مجھے ڈر تھا کہ مجھے اردو سپیکنگ کی جانب سے پتھر پڑیں گے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ اس کے کئی ایڈیشن ہے، مجھے آج تک کسی نے. لیکن آپ فارسی اس طرح جانتے نہیں ہیں. ہیں آپ فارسی اس طرح جانتے نہیں ہیں. نہیں، وہ اردو کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا، اردو کی. دیوان غالب اردو. ٹھیک ہے. بلکہ ایک ڈی سی صاحب نے کہا کہ آپ نے لکھ کر یہ کمال کیا ہے، آپ نے بالکل سادہ زبان استعمال کی ہے، حالانکہ غالب کے جو شارحین ہیں وہ اس سے مشکل کر دیتے ہیں. مجھے فخر ہے کہ میں نے غالب کی شرح لکھی. میں نے اسی کو آپ جانتے ہیں بعد میں اپنے ڈاکٹر صاحب نے اس کو تلخیص کر کے بھی شائع کیا. اس کے علاوہ اقبال کی مجھے فخر ہے، ان کی ساری فارسی کتابوں کے میں نے ترجمے کیے، ان کی ساری اردو کتابوں کے میں ترجمے. مجھے فخر ہے کہ اس وقت پاکستان میں وہ زندہ ہوں جس نے علامہ اقبال پر پورا کام کیا ہے، اور ان کتابوں پر مجھے بہت سے لوگوں کی مبارکبادیں پیش ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ بڑا کام ہے. اس کے بعد میں نے وارث شاہ کے لیے 40 سال لگائے ہیں. میں بچپن میں تھا تو ہیر وارث شاہ سنتا تھا، وہ دیہات والے پڑھتے تھے تو مجھے لگاؤ وہیں سے ہوا ہیر وارث شاہ کا. اب جو میرا نیا ایڈیشن آیا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ کوئی 900 صفحے کا ہے، اور اس کی مجھے بہت سے لوگوں نے تعریف کی ہے. میں نے بلے شاہ کے کلام کا ترجمہ کیا ہے، میں نے حضرت سلطان باہو کا ترجمہ کیا ہے، میں نے میاں محمد بخش کا ترجمہ کیا ہے، میں نے خواجہ فرید کا، یعنی سرائکی اور پنجابی کو اکٹھا بھی کر دیں تو پھر بلیا کی جانا میں کہوں، پھر میں کی دساں کہ میں نہیں. ٹھیک، ماشاء اللہ آپ کا بہت کنٹریبیوشن ہے. اچھا، آپ کا زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ ضروری نہیں کہ دوبارہ وہی نام لیں، کہ جن کو آپ لٹریچر میں معاف نہیں کریں گے، جن کی وجہ سے ایک تو آپ نے نام لے دیا کہ جی شہباز ملک صاحب تھے، یہ تو اس کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت جس سے آپ سمجھتے ہوں کہ یار یہ میرے رستے میں رکاوٹ ہمیشہ رہا ہے؟ بلکہ مجھے خوشی ہے کہ دونوں گروپ میں سے لیفٹسٹ رائٹسٹ انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے. بلکہ یہاں تک وہ کسان مزدور کا رہنما ہوتا تھا سبت الحسن زیکم صاحب. ہاں، وہ ایک دفعہ گئے تو انہوں نے ٹوبا ٹیک سنگھ کا ایک آدمی جیل میں تھا، تو انہوں نے اسے کہا، وہ میری بولیوں کی کتاب آئی ہوئی تھی، وہ جیل میں قیدی پڑھ کر ناچتے تھے، تو اس نے اس کو کہا ایک آسر تارے ٹوبے چیک ہیرا ہے تو اسی کی قدر نہ کر دے. اور وہ شخص بعد میں میرا بڑا متقد ہوا کہ یار آپ کی قدر تو مجھے جیل میں جا کر ہوئی ہے. اس لیے مجھے زیادہ اس میں جو ہے نا، شفقت تنویر مرزا نے بھی مجھے اپریشیٹ کیا ہے، سبت الحسن زیکم نے بھی کیا ہے، نجم سید نے بھی کیا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مجھے ان لوگوں نے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے بنسبت اس گروپ کو جس کو اسلامیائزیشن کہے جاتے ہیں. تو مجھے زیادہ تقویت جو ملی ہے وہ ان لوگوں سے ملی ہے، جن کو یہ کہتے ہیں یہ فارورڈ بلاک ہے یا جو بھی کہیں. مجھے تو شفقت تنویر مرزا نہیں بھولتا، اس نے مجھے بہت شریف کنجائی کا تو میں نام لے چکا ہوں، پیر فضل کا نام لے چکا ہوں، نجم سید کا نام لے رہا ہوں، انہوں نے ہمیشہ میری تعریف کی ہے. ڈاکٹر وحید قریشی، ان کا نام، انہوں نے مجھے ہمیشہ حوصلہ افزائی دی ہے. بلکہ میری کتاب چھپ رہی تھی پنجابی ادب پر، تو انہوں نے کہا یہ کب تک کتاب آنی ہے، میں پڑھانی ہے. یعنی میرے لیے اعزاز تھا کہ اس وقت میں لیکچرار بھی نہیں تھا جب میری وہ کتاب تھی. اس لیے بلکہ ایک میں آف دا ریکارڈ ایک لطیفہ بتاتا ہوں کہ چکوال کا اب ایک اس وقت لیکچرار ہے اردو کا، تو وہ پبلک سروس کمیشن میں گیا تو وہ یہ واقعہ بالکل وہ بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں. اس سے جو بورڈ بیٹھا ہوتا انہوں نے کہا جی غالب پر سب سے اچھی شرح کس کی ہے؟ اس نے کہا جی غلام سور میر کی. انہیں کہا کوئی اور نام اس کا نہیں ہوئی. اس کا تم آئے کہاں سے ہو؟ اس کے میں چکوال سے آیا ہوں. اس کا کیا کوئی چکوال کا آدمی بھی ہے جس نے غالب پر لکھا ہے؟ تو وہ کہنے کہ مجھے علم تو نہیں تھا لیکن میں تیر تکے سے کہا جی ہاشمی صاحب. تو کہنے کا پہلے کیوں نہیں نام لیا؟ اس کی جو تلخیص ہے، اس کی جو شرح ہے سب سے آسان ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ پڑھنی چاہیے. اسے مجھے فخر ہے کہ میری کتابوں کی زبان اتنی سادہ ہوتی ہے کہ وہ پڑھنے والا بڑے آرام کے ساتھ، چاہے وہ سرائکی ہو جیسے اب ہے کرے فرید ہمیش دعائیں ساول جیویں چر جگتائیں تیڈے ساڈے سونا سائیں لگڑے نئے پرانے.
تمہارے ہمارے پرانے تو پٹ انہوں نے ہی کہا تھا اپنے دیش کو آپ وسعت پٹ انگریزی تھانے. اس لیے میرے لیے کوئی گروپ بھی انہوں نے مجھے حوصلہ افزائی دی ہے جہاں بھی میں گیا ہوں. اس لیے میں کسی سے گلہ نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. اچھا اس میں ابھی آپ نے ذکر کیا پنجاب کی ریزسٹنس کے حوالے سے جو خواجہ فرید کا آپ نے ذکر کیا. جی پنجاب کی ریزسٹنس میں مقامی جو ہمارے نام لیا جاتا ہے راجہ پورس کا نام لیا جاتا ہے. پھر پنجاب کا جو ایک حکمران رنجیت سنگھ کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ پنجاب کا پہلا پہلا گروپ ہے. آپ بطور مسلمان کیا یہ نہیں سمجھتے کہ جتنے انویڈرز محمود غزنوی محمد بن قاسم یا یہ جو بعد میں آئے انہوں نے پنجاب کو دھرتی کو ملیا میٹ کیا ہے, تباہ کیا ہے, قتل و غارت کی ہے, لوٹ مار کی ہے ان لوگوں نے. یہ جو قاتل لٹیرے تھے آپ ان کو کیا آپ اپنا ہیرو سمجھتے ہیں؟ نہیں, جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے عام یورپین مورخین بھی ان کو ہیرو نہیں مانتے. ہم مسلمان اس لیے مانتے ہیں کہ اسلام کے نام پر. نہیں, کیا اسلام کے نام پہ ہم جو بھی لٹیرا مطلب بالکل ان کو ہم کیا مانتے؟ ہاں نہیں, وہ آپ کا سوال بالکل یہاں آ جاتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے سوال کیا کہ ابراہیم لودھی جب حکومت بابر نے اس پر حملہ کیا مجھے بتائیں ان میں شہید کون ہے تو کافر. جب وہ حکومت کر رہا تھا تو کیا ضرورت تھی بابر کی آ کر اس نے اس پر, اور اسی طرح امیر تیمور نے اس نے کہ قید رکھا آ کے. تو اس لحاظ سے آپ کا سوال یہ ٹھیک ہے کہ پنجاب ہمیشہ ظلم و ستم کا نشانہ بنتا رہا ہے. جہاں تک آپ نے پورس کی بات کی ہے, پورس اس دھرتی کا ہیرو تھا. اس نے سکندر کے دانت کھٹے کیے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں شکست, میں اس کو شکست نہیں, وہ صلح ہوئی تھی, لیکن اگر شکست بھی ہو تو اس نے سکندر کا وہ خواب چکنا چور کر دیا جو وہ دنیا فتح کرنا چاہتا تھا. اس کے فوجی یہاں بس کر کے پنجابیوں کا اتنا سخت مقابلہ کرنا پڑا, ان کے ہم آگے نہیں بڑھ رہے, اور سکندر کو مجبوراً یہاں سے واپس جانا پڑا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے بھی پنجاب کی دھرتی کو یہاں تباہ کیا اور قتل عام کیا وہ ہمارے ہیرو نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے, خواہ وہ مسلمان ہوں یا کوئی اور کوئی بھی ہو. وہ سکندر نے کون سی یہاں کوئی آ کے تو مطلب وہ کیا؟ جی بالکل صحیح, انہوں نے بھی تو تباہی کیا نا, تباہی کیا بالکل. تو جنہوں نے بھی دھرتی کو تباہ کیا پنجاب کی وہ ہمارے ہیرو نہیں. وہ اپنے مطلب کے لیے, دولت کے لیے, بلکہ ایک نے تو محمود کر کے دیٹ واز ہز, بچاتے ہوئے کہا دیٹ واز ہز نیڈ ناٹ کریڈ. اچھا, یعنی وہ کام بھی کر گیا تو کہہ بھی گیا کہ اس کی نیڈ بھی تھی. نیڈ کیا تھی؟ پیسہ تھا, شہرت تھی. تو وہ اس لیے آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے آپ پر اور مجھ پر بعض لوگ یہ تنقید کریں گے کہ آپ, لیکن حقائق جو ہیں تاریخ انہیں معاف نہیں کرتی. تاریخ کے نقطہ نظر سے جو بھی پنجاب پر حملہ آور آیا ہے وہ حملہ آور ہی رہا ہے, اس نے لوٹا ہے, بہت کچھ کیا ہے. تو یہاں کی اس نے ثقافت کو تباہ و برباد بھی کیا ہے. اور ابھی تک یہ جو ہمارا ادب ہے وہ پرانے باتوں میں تو مل سکتا ہے, تاریخی کتابوں میں وہ ملیا میٹ کر دیا گیا ہے. ہاشمی صاحب یہ فرمائیں کہ جیسا کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ مار دھاڑ والے, قتل و غارت والے ہمارے نصابی کتابوں میں ہمارے ہیرو بنے ہوئے ہیں. جی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سوسائٹی کو ایسے ہیروز کی ضرورت ہے, یا کہ لٹریچر کے امن کے لیے کام کرنے والوں کے لیے جگہ سپیس کم ہے اس سوسائٹی میں؟ تو اس کی آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ صرف مار دھاڑ والے ہی, قتل و غارت کرنے والے جیسے عبدالی مزائل, غوری مزائل, فلاں مزائل یا فلاں ڈاکٹر جنہوں نے مزائل بنائے, جنہوں نے لوگوں کو مارنے کے انتظامات کیے, وہ ہمارے ہیرو ہی قرار دیے جاتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ سمجھتے ہیں؟ جی, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں طاقت بہت بڑا ذریعہ تھی چھانے کے لیے. اس میں جو بھی باعث ہے وہ طاقت کے زور پر ہے. وہ تو ہو گیا, میں آج کی بات کر رہا ہوں. آج کے دور میں بھی تقریباً ان کے پیروکار تو ہیں, لیکن اس دور میں ان کے ساتھ ساتھ صوفی شاعر بھی رہے. انہوں نے امن, دوستی, پیغام, محبت کا دیا کہ یہ ان کو اس زمانے میں بھی بابا فرید, شکر گنج, سارے یہ جو تھے وہ کہتے گئے کہ یہ ظلم ہے.
انسانیت کی وہ پرچار کرتے رہے. اس دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو جس کا ہاتھ پلہ بھاری ہو وہ اب اگر میں کہوں کہ ہمارے جو قتل بھی ہوئے ہیں جن میں لیاقت علی خان ہے، بے نظیر ہے، اس میں ضیاء ذوالفقار بھٹو کو پھانسی ہوئی ہے، جو بھی ہے اس میں بھی طاقت کا ہاتھ ہے. اور آج تک آپ برا نہ منائیے گا، آج تک لیاقت علی خان سے لے کر بے نظیر کوئی کیس ٹریس آؤٹ نہیں ہو سکا، حتیٰ کہ ضیاء الحق کے جہاز کا بھی نہیں ہو سکا. یہ کیا وجہ ہے؟ کہ وہ پاور اوپر سے بیٹھی، وہ بات کو باہر نکلنے نہیں دیتی. اگر یہ پاورز نہ ہوتی تو یہ سارے کے آج تک لیاقت علی، آپ تو جانتے ہیں لیاقت علی خان سے لے کر ضیاء الحق تک، بلکہ بے نظیر تک کوئی کیس اس کی صحیح شکل باہر نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ وہ جو طاقتور گروپ جو یہ کام کرواتے ہیں وہ اتنا پردہ ڈال دیتے ہیں کہ پھر وہ بات وہیں پر دب کر رہ جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجابی زبان کو اگر ہم نصابی زبان بنا دیں تو کیا وہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو پائے گی؟ ایک عام خیال بعض لوگ جو دیتے ہیں کہ جی یہ تو اجڑ زبان ہے، یہ تو فوش نگاری والی زبان ہے، اس میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ انٹرنیشنل جو ٹیکنالوجی ہے اس میں وہ ٹرانسفر ہو سکے، یہ تو ٹپوں کی، مائیوں کی، یہ لوک گیتوں کی زبان کی حد تک تو ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ سائنسی زبان بن سکتی ہے، اور اس کے لیے پنجابی رائٹرز نے کیا کردار ادا کیا ابھی تک؟ یہ زبان بالکل بن سکتی ہے، صدیوں کی پرانی زبان ہے. یہ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر فقیر کا ایک دفعہ علامہ اقبال سے ٹاکرا ہو گیا، تو ڈاکٹر فقیر نے انہیں یہی کہا کہ علامہ صاحب آپ پنجابی میں زیادہ لکھا کریں. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا چونکہ پیغام اردو میں ہے میں کرتا ہوں، لیکن میں پنجابی لکھتا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب پنجابی ہر خیال کو بیان نہیں کر سکتی. ان کا مثال کے طور پر ان کا یہ ہے، میری ہے گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، اس کا ترجمہ کریں. ڈاکٹر فقیر نے فوراً کہہ دیا لشکن والی زلفاں نو ہو ذرا لشکائی جا. تو ڈاکٹر اقبال اٹھ کر سوچے. اب دیکھیں ہندوستان میں ان کے صوبے کی پنجابی زبان ہے، وہ سائنس کی ٹیکنالوجی کو انہوں نے پنجابی میں کنورٹ کر دیا ہے. جب ہم اس کو نصابی زبان بنائیں گے تو وہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس میں آ جائے گی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر سلام سے میرا چائنا میں ملاقات ہوئی، ایمبیسی میں آئے، ہم ان کی دعوت کی. آپ جانتے ہیں ڈاکٹر سلام کا بہت بڑا نام ہے اور پنجاب کے لیے، پاکستان کے لیے بہت عظمت ہے کہ انہوں نے وہ ایوارڈ بھی لیے ہیں. تو ان سے ہمارے ایک دوست نے سوال کیا اردو میں کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں، ان دنوں ضیاء الحق نے اردو میڈیم کو لا رہا تھا کہ میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہونا چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ڈاکٹر نے کہا، ڈاکٹر عبدالسلام سلام صاحب نے کہا پنجابی میں آ گیا. آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر سلام کا تعلق جج سے تھا. انہوں نے کہا کہ میں تو سمجھنا کہ پنجابی پڑھو، میں سائنسدان ہاں اور میں جڑا لفظ کہو گے میں تمہیں دی ٹرمینالوجی دیواں گا انگریزی دی پنجابی. اس کا پنجابی کس تو گھٹ نہیں ہے. بلکہ انہوں نے کہ جرمن کا ذکر کیا کہ سیکنڈ ورلڈ وار تو بعد وہ جرمن میرے کو آیا، اس کا میں سنیا تسی ماں نو گالاں کٹ دیو. تو ڈاکٹر سلام کہنے کیڑی ماں؟ اس کہ تسی اپنی ماں بولی دی نہیں بولتے تو ماں دی گال یہ ریکارڈ چاہے میں روز دے آرٹیکل چھپیا میں تمہیں بھی دیواں گا. اسے ڈاکٹر سلام نے کیا کہ ایک جرمن نے منتا نہ ماریا کہ تسی اپنی زبان دی پرورش نہیں کر رہے. تو میں سمجھنا کہ اگر تسی پنجابی گل جڑ سمجھانا چاہتے ہو، اگوں جڑا ہے نا تمسکر یہ لوگوں نے خود بنایا کہ تھرمامیٹر کہہ دینا پک میچو، یہ تو کسی زبان میں جگت بازی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر پنجابی کو میڈیم آف انسٹرکشن بنایا جائے تو کوئی وجہ نہیں. جس طرح انڈیا میں پنجابی، آپ تو ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بہت کتابیں آتی ہیں، انہوں نے ہر ٹرمینالوجی کو پنجابی میں ڈھال لیا ہے. اور ہمارے سامنے سندھی اور سندھ کی زبان ہے وہاں پر صوبے کی، پنجابی یا لیدے کر آخری پر قربانی کا بکرا پنجاب بن جاتا ہے کہ یہ اردو کو خطرہ ہے. ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ جی اردو کو خطرہ ہے پنجاب. اب دیکھا جائے کہ پنجابی کے جو الفاظ ہیں وہ اردو کی طرح قرآن حکیم میں 60% پنجابی کے لفظ آ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر اس کو نصابی زبان بنا بھی دیا جائے تو بچوں کے لیے بولنا سوچنا بہت آسان ہوگا. اور ڈاکٹر سلام کا نظریہ یہی تھا کہ ماں بولی کو اگر آپ اس کو میڈیم آف انسٹرکشن بنائیں گے
تو بچہ بجائے اس کے کہ اسکول سے تو ماں بولی سیکھتا ہے، پھر اسکول میں پہنچتا ہے تو اسے انگریزی اور اردو سے واسطہ پڑتا ہے، اور جب تک وہ 10th میں جاتا ہے پھر انگریزی سیکھتا ہے، اور کیوں نہ یہ شروع سے چلے ماں بولی میں، تو آپ اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ماں بولی کو ذریعہ انسٹرکشن بننا چاہیے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کئی سالوں سے انڈین پنجاب 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا 60s جی میں، جی ہماچل میں، ہریانہ، اور جی، وہ پیورلی مذہب کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں ہوا ہے۔ بلکہ پولیٹیکل، نہیں مطلب ہریانہ میں ہندو زیادہ ہیں، بلکہ ادھر سکھ زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے یہ ایک اس کی مطلب پیچھے مذہبی بھی ایک مذہبی بھی تھا، سیاسی بھی تھا۔ سیاسی تو دیکھیں سیاست ہوتی ہے نا، یور ڈائلیکٹ از اے لینگویج اف یو ہیو این آرمی، بالکل آپ کی بولی جو ہوتی ہے نا وہ بھی زبان بن جاتی ہے اگر آپ کے پیچھے عوامی طاقت ہو، فوج کی طاقت نہیں، عوامی طاقت ہو، بالکل، تو آپ کی یور لینگویج از اے ڈائلیکٹ اف یو ڈونٹ ہیو این آرمی، جی بالکل، وہ تو ٹھیک ہے، یعنی کہ پیچھے سیاسی طاقت ہو تو چھوٹی زبانیں بھی بڑی بن جاتی ہیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ میں یہاں کے اس طرف کے پنجاب کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں سرائکی صوبے کی بات ہو رہی ہے، یہاں پٹھوار والے بھی کبھی کبھار برطانیہ پلٹ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کیا جائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جذباتی معاملہ ہے کہ پنجاب کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، یا کہ اگر پنجاب تقسیم ہوتا ہے تو اس کی تقسیم کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس پر؟ دیکھیے، پری پارٹیشن پنجابی زبان تھی، پوٹواری کو لہجہ کہتے تھے، پوٹواری لہجہ، ملتانی زبان کو ملتانی کہتے تھے، ڈیرہ غازی خان کی زبان کو ڈیرہ والی کہتے تھے، اسی طرح ریاست بہاولپور کی ریاستی زبان کہتے تھے۔ یہ جو بنانا اپنا کہ ابھی ہماری سرائکی وغیرہ، یہ بھی ایک پولیٹیکل چیز ہے، جس کو اس میں انہوں نے وارث شاہ کو چھوڑ کر سارے شاعروں کو سرائکی بنا لیا کہ وارث شاہ جی پیور پنجابی، باقی نہیں۔ یہ میں سمجھتا پنجاب کے اتحاد کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم سارے پنجابی ہیں، دیکھیے اگر خواجہ فرید بھی لکھ رہا ہے تو اس کو کشمیر کا بندہ بھی فالو کرتا ہے۔ اور تو اور رہ گیا، ہمارے جب یہ میچ ہوتے ہیں تو ہمارے ایک دفعہ شناز شیخ جو پاکستان ٹیم کے، وہ مجھے کہنے لگے کہ ایک دفعہ ہم کھیل رہے تھے انڈیا کے ساتھ، چونکہ ہماری زبان ایک ہے، تو ان کا کھلاڑی آگے نکل گیا تو میں نے اپنے فل بیک کو گالی نکال کر کہا او حرام دا اندر بڑھے گول ہو جانا سی، اس سے کہا تو میں نے حرام نہ کیا، کیونکہ وہ فالو کر گیا، اس کا تو میں نکال کرتا پیا۔ چیز ہے کہ زبان ہماری ایک ہے، اس پنجابی کو آپ بے شک تو پالش کرتے رہیں، یہ سرائکی ہے، یا تو سرائکی کا آدمی بول رہا اور میں فالو نہ کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی آپ کو خواجہ فرید کا وہ بول بھی سنا گیا ہوں، جس میں کہ اپنے دیس کو آپ کو وسعت ہو، پٹ انگریزی تھانے، کون سا لفظ جو پنجابی میں نہیں ہے۔ میاں محمد بخش کا کلام وہ آپ سندھ میں بھی جا کے سنیں تو آپ کو ملے گا۔ اس سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہے، انہوں نے جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے اپنے ڈیرے بنانے کے لیے، اجارہ داری بنانے کے لیے یہ ایک سٹنٹ کھولا ہوا ہے۔ یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر انتظامی طور پہ اس کو تقسیم بھی کر دیا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے سے پنجابی زبان کو نقصان ہوگا؟ لازمی ہوگا، کیونکہ پھر وہ کہیں گے یہ ہمارے علاقے کی زبان، یہ آج تو خواجہ فرید بھی پنجابی کے شاعر ہیں، کل یہ بن جائے گا سرائکی شاعر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زبانوں کا مسئلہ لے کر، اور جب آپ زبان دیں گے پھر علاقہ دیں گے۔ آپ کے سامنے مشرقی پاکستان کی واضح مثال ہے، انہوں نے بنگلہ زبان مانگی اور بنگلہ زبان کے ساتھ انہوں نے علاقہ لے لیا آپ سے۔ اس لیے بہتر ہے پنجابی کو پنجابی رہنے دو، تم اپنی حکومتیں لو اپنے، ہاں بے شک بانٹ کر لیں، یہ جنوبی پنجاب ہے، یہ شمالی پنجاب رہے پنجابی۔ حکومت کا یہ میں ایک بات اچھی سمجھتا ہوں، انہوں نے سرائکی صوبہ کہا تھا، انہوں نے جنوبی پنجاب کہہ دیا۔ میں سمجھتا یہ بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو سرائکی صوبہ اس کے جنوبی پنجاب کہہ لیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ کے خیال میں صوبہ بڑھ گیا ہے تو 2 حصوں میں ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب آپ اکثر ہم گریٹر پنجاب کی بات بھی سنتے ہیں بعض لوگوں سے، آپ کی زندگی بھرپور انداز سے گزری ہے، آپ گورنمنٹ کالج جو گورنمنٹ کالج فیصل آباد یونیورسٹی ہے وہاں بھی آپ نے پڑھایا ہے، وہاں بھی نصاب کا آپ اس دور میں حصہ رہے ہیں جب آپ میں پہلا آدمی تھا، مجھے فخر ہے
جی۔ میں پہلا آدمی تھا جنہیں فیصلہ آپ کے انڈین سائڈ سے بھی بہت سارے تعلقات ہیں. یہ جو گریٹر پنجاب کی کبھی کبھار ہم بات سنتے ہیں، ہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس ملک جو کہ ہم نے بڑی جد و جہد ہزاروں لاکھوں قربانیاں دے کے، جی یہ جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال پنپتا ہے، ہاں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس دھرتی سے مخلص ہیں کہ جی سکھوں کو اور ان کو ایک ہو جانا چاہیے؟ نہیں، میں اس حق میں نہیں ہوں. اس کی وجہ پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں تقسیم ہی غلط ہوئی تھی. اس کی وجہ آپ جانتے ہیں جیسے ہسپانیہ ہے، ہسپانیہ کی تہذیب تھی، آج وہاں کوئی مسلمان نظر نہیں آتا. میں انڈیا میں گیا ہوں، اب وہ جو پنجاب ہے جس کو بھارتی پنجاب کہتے ہیں، ان کو ہماری ریت و رسم کا ہی پتہ نہیں ہے. میں نے وہاں مولوی عمران سود کا کلام پڑھا تو وہاں کا جو ڈی سی تھا ہوشیارپور کا، کہنے لگا جی یہ زبان میں اپنی دادی کو تو سننا، میں پڑھ نہیں سکتا. تسی یہ لکھے نا، یہ میری دادی چونکہ پری پارٹیشن ادھر رہی سی تو ساڈے وٹکے جنے بھی ہیں وہ اس زبان کو سمجھتے تھے. تو اس لیے اب اس زبان کو ہم فالو بھی نہیں کر سکتے. ان کی راہ و رسم بدل گئے ہیں. جب بھی مطلب وہ انڈینائز یا دوسرے معنوں میں دیوناگری ہندی کی طرف زیادہ ہندی طرف رجحان، اور ان کا ذہن اتنا بدل چکا ہے، وہ ہمارے پنجاب کا حصہ نقصان دہ بننے گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں گریٹر پنجاب ہوئی ہے جو یہی پنجاب ہے. وہ اس پنجاب کے تو ٹوٹے ہو گئے، انہوں نے 3 حصوں میں کر دیا. یہ تو یوں ہی ان کا خیال. اچھا گریٹر پنجاب یہ کہتے ہیں کیا کریں گے؟ وہ سکھوں کو واپس لیں یا ان کو ادھر بھیجیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اس کو کوئی نیا رنگ دیں، آنا جانا شروع کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب یہ دیکھیں کہ یہ پاسبل ہو سکتا ہے تو پھر اس کو آگے بڑھیں. ورنہ میں اس حق میں ابھی تک، آپ جانتے ہیں افضل رنداوا نے کتاب چھیکڑی واج انہوں نے گریٹر پنجاب کی لگائی تھی اور کتاب بین بھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، رنداوا صاحب خدا جنرل بھی اپنے ایک ان کا مقصد تھا، اس پر ڈٹے بھی رہے ہیں ساری عمر، اور ان کے ہیرو بھی ہمیشہ سکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا جم پل، ان کی مثال. لیکن اب آپ بھی جانتے ہیں، اب اگر انڈیا میں ہم جاتے ہیں، ہندوستان میں، ان پنجاب کے ریت و رسم ہمارے ساتھ ملتے ہی نہیں ہیں، نہ وہ ہمارے مذہب سے اٹیچ ہوتے ہیں. حالانکہ گرو نانک کی تعلیم ساری اسلام کی تعلیم ہے، لیکن اس وقت بھی قائد اعظم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم آپ کو پریویلیج دیں گے. تو وہ اندر جا کر یعنی وہ پھر گئے. حالانکہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. تو جس وقت انہوں نے وہ آفر جو قائد اعظم نے، نہیں، لیکن ہاشمی صاحب ریت و رسم و رواج کی بات کرتے ہیں تو پختونوں سے پنجابیوں کی کون سی ریت ملتی ہے؟ ہاں یہ بات آپ کی درست ہے. بلوچوں کی کون سی ملتی ہاں ہے؟ ہمارے ساتھ نہیں، لیکن ہمارا صرف بطور پاکستان تو ان سے تعلق ہے نا. یہ جو ہے نا یہ تو اگر اس پورے خطے کو جی مطلب آپ کوئی اور نام دے دیں، مکہ مدینہ اس کا نام رکھ دیں، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ نہیں، آپ کی بات درست ہے کہ یہ ایک دفعہ ایسا ہوا. آپ جانتے ہیں مشکور صابری ہمارا ایک پنجابی رائٹر تھا، انہوں نے یوم وارث ملتان میں منایا. اچھا. تو ڈی سی نے بلا کر کہا کہ یہ کیا تعلق ہے آپ کا کہ وارث شاہ تو جنریالہ شیخ ہے میں تو تم ملتان میں منا رہے ہو. انہوں نے پھر بدی کہا کہ حضور برا نہ منائیں، رسول کریم تو مکہ میں پیدا ہوئے تھے، عید میلاد النبی آپ یہاں کیوں مناتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا ایک کلچر جو ہے وہ جاتا ہے اس کے ساتھ. یہ جو ہے نا گریٹر پنجاب، یہ تو اب دیکھیے سکھوں نے اس وقت قتل و غارت بھی سکھوں نے کی، قائد اعظم نے آفر بھی دی جس وہ اس وقت نہیں دیکھیں 47 کی قتل و غارت تو پری پلانڈ ہے، بلکہ پلان تو شاید شروع میں نہیں تھا، بعد میں بنایا. بعد یہ تو میرے والد صاحب خود کہتے ہیں کہ جی ہم خود چھوڑ کے آیا کرتے تھے یہاں کے ہندوؤں سکھوں کو، بارڈر پار کرا کے آتے تھے نارووال. تو جب قتل و غارت وہاں سے آنا شروع ہوئی تو اس میں تو کہا جاتا ہے کہ کچھ خاص مینٹیلٹی، جس میں لیاقت علی خان کا نام بھی لیا جاتا ہے، نہرو کا نام بھی لیا جاتا ہے، کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ آزادی کس چیز کی آزادی ہے جو بغیر قتل و غارت کی ہو جائے، لوگوں کو مارا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پنجابی جانتے ہیں کہ تاریخ کا جینوسائیڈ جو پنجابیوں کے ساتھ ہوا ہے بہت بڑا قتل عام ہوا ہے اور پری پلانڈ تھا، وہ خاص ایک مینٹیلٹی تھی جنہوں نے کیا. اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ پہ ایک الزام لگتا ہے جی کہ آپ نے جتنے بھی تراجم کیے ہیں
جی جی جیسے ہاں بہت سارے تراجم جی ہیں جی آپ کے، ماشاءاللہ آپ کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا جی ہے ابھی اسی گورنمنٹ نے جی دیا ہے، تو ایک تو اس کی باقاعدہ مبارک ہاں، آپ کو، کہ ایک آپ کا ادھار رہ گیا وہ میں لے جی کے آؤں گا، کہ آپ نے بہت سارے کام کٹ پیسٹ کیے ہیں، ہاں جی ادھر سے اٹھایا ادھر سے اٹھایا ادھر، یہ بہت زیادہ الزام لگایا جاتا ہے۔ اچھا آپ اس کی ظاہر تصدیق تو نہیں کریں گے کہ ہاں جی میں کیتا ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں آپ سے کچھ بددیانتی ادبی ہوئی ہے کسی موقع پہ؟ دیکھیے میں نے تراجم کرنے سے پہلے وہ تمام کتابیں پڑھی ہیں ترجمے کرنے کی، میں نے بعض خیالات لیے ہیں ان سے، اس کو چاہے آپ کاپی کہہ لیں چاہے وہ تو ہوتا ہے، دیکھیں نا وہ تو اس لیے میں نے اپنی زبان میں، اور میں نے ہر کتاب کو پڑھا ہے، اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں، کیونکہ میں نے خیال تو دیکھو یہ ایک وارث شاہ کا خیال ہے، دوسرا کر رہا ہے صحیح۔ ڈاکٹر موہن سنگھ دیوانہ بیان، میں نے وہ بھی لکھ دیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں فلاں یہ کہتے ہیں، اس لیے اب دیکھیے جو دیوان غالب کی میں نے لکھی ہے، میں بات تھوڑی سی اس میں نے مختلف جو تنقید نگار تھے ان کی میں نے کٹنگ بھی وہاں لگائی ہے، وہاں غالب پر میں نے اپنا خیال بہت کم دیا ہے، دوسرے لوگوں کی آراء کو وہاں جمع کیا، فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے، اس میں یہی ہے کہ میں نے چونکہ تمام کتابوں کو سامنے رکھ کر کیا ہے، اس لیے وہ الزام لگانے لگا بھی دیں تو میں ان کو کوئی مورد الزام نہیں چاہتا۔ نہیں کرتا۔ مطلب وہ پنجابیوں کو نہ سندھی پسند کرتے ہیں نہ فرنڈ، وہ آپ بات تو صحیح کر گئے تھے، میں اس سے چپ کر گیا کہ یہ کہیں گے جی ہاشمی صاحب جو ہے نا وہ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہاں یہ تو ہیٹ سپیچ میں آ جائے گا۔ کیونکہ میں رہا ہوں، میں زیادہ سب پشاور میں رہا ہوں، تو اس لیے میں نے دیکھا کہ پنجابیوں کو نفرت کی، چاہے وہ سندھ والے زیادہ نفرت کرتے ہیں بنسبت فرنٹیئر کے، یہ پھر کوئی تھوڑا سا اچھا آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ اکثر دیکھا ہے، یہ کہا جاتا ہے، بلکہ یہ میرا سوال ہے آپ سے، کہ آپ سندھی لیڈرز کو دیکھ لیں، آپ پختونوں کو دیکھ لیں، آپ بلوچوں کو دیکھ لیں، ان کی کوٹھیاں لاہور میں بھی ہوں گی، اسلام آباد میں بھی ہوں گی، جی جی لیکن وہ پتہ نہیں پبلک کنزمپشن کے لیے کرتے ہیں لوگوں کو ایسے ہی، مطلب وہ اچھالنے کے لیے، کہ وہ پنجاب کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ برطانیہ دور میں فوج میجورٹی جو تھی وہ پنجابیوں پر تھی، انگریز جہاں بھی قبضہ کرتا تھا فوج بھیجتا تھا، اور اس میں میجورٹی جو تھی وہ پنجابیوں کی تھی۔ وہ برے میں یہی ہے کہ یہ صوبہ بلوچستان میں بھی جو بعد میں گئے نا، ان کے جی یہ جو ہیں پنجابی، یہ تو گورنمنٹ کے پٹھو ہیں، یہ وہی آ کر ظلم کرتے ہیں، اس لیے وہ پنجاب پر لیبل نہیں اتر سکا جو برطانیہ نے ان کو لیکن یہ تو آپ کہہ لیں نا طاقتور طبقوں کا کھیل تھا، جی ہاں، عام پنجابی تو اسی طرح ہی بیچارہ لیکن پسا وہ ہوا ہے جس طرح کا سندھی لیکن پسا اب ہوا وہ ہے۔ جب اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں نا تو یہ نئے پالش ہو کر پھر بات وہی وجہ کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے آبا اجداد کو قتل کیا تھا، انہوں نے ہم پر، اب دیکھیں کہ زمانے میں تو ولی خان کہتا تھا دریائے جہلم کو صوبہ سراج میں بنا دو، اب یہی جو ہے کہ میاں والی کو ادھر کر دو تو ڈیم بنا دو، تو یہ کتنی بغض کی بات ہے کہ اگر میاں والی پنجاب میں ہے تو کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا، فرنٹیئر میں ہو تو بن جاتا ہے، حالانکہ ساری ریالٹی وہ لے رہے ہیں ادھر سے، یہ پہلا ڈیم اگر بن گیا تو پہلا ڈیم یہی ہوگا جس کا پانی، اب بھی آپ دیکھیں وہ جو نہر نکالی ہے وہ فرنٹیئر سے لائے ہیں تاکہ اس کا جو ہے نا پیسے وہ آدھا فرنٹیئر کو ملے، تو اسی پنجابی کے ساتھ تو یہ سوتیلی ماں کا سلوک ہے، ساتھ یہ بیچارے مدد کرتے ہیں، ساتھ ان پر ظلم ہوتا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کا قصور نہیں ہے، ان کے جو ہے نا کہانیاں بنائی گئی، کچھ ان کا بھی قصور ہے جو ہمارے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے پنجابیوں کی پوزیشن کو واضح نہیں کیا، انہوں نے اپنے، اب دیکھیے ایوب خان میں بھی اگر مارشل لگا تو پنجابی فوجی تھے، ضیاء الحق تو بچاتے خود پنجابی تھا، اس لیے آپ جانتے ہیں کہ یہ پنجاب پر راجی، وہ تو اتنے سال قابض رہا ہے، ضیاء الحق پنجابی تھا، ایوب خان رہا تو فوج کے سر پر رہا ہے، اگر پرویز مشرف گو وہ پنجابی نہیں ہے لیکن اس کو بھی کہیں گے فوج ہی ہے، اس لیے پنجابیوں کو تو وہ طاقت بھی، آخر بہادر آدمی تو پنجابی لڑتا یہی تھا، اور اس لیے وہ بالکل صحیح۔ اچھا یہ تو چلے سیاسی گفتگو ہو گئی، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی اگر بکس کا، کتابوں کا ذکر کریں تو اس میں کون سی ایسی کتاب ہے جو آپ بطور مثال پیش کریں گے، دیکھیں جی یہ کام میرا، ایک کتاب
کوئی ایسی، میں پنجابی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پنجابی کی وجہ سے کہ کون سی کتاب ہوگی جس کو آپ بطور مثال پیش کریں گے کہ یہ دیکھیں میں ہی کر سکتا تھا، کوئی اور نہیں کر سکتا؟ نہیں، خیر یہ کہنا تو بہت بڑی بات ہے کہ میں ہی کر سکتا تھا، میرا مطلب میں نے کیا ہے، کیا آئی ڈیڈ اٹ. وہ وارث شاہ کی شرح ہے۔ اردو میں اگر پوچھیں گے تو تاریخ اسپین ہے، اس میں مسلمانوں نے 700 سال حکومت کی اور آج وہاں مسلمان نہیں ملتا۔ وہ جگہ جہاں علامہ اقبال بھی روتا رہا، ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ مطلب علامہ وہ مجھے پاکستان، تبھی میں جو یہ مشرقی پنجاب کے ڈویژن کہتا ہوں کہ کہاں وہ 7 سال کی 100 سال کی حکومت اور آج وہاں مسلمان بھی نہیں ملتا۔ اس کتاب پر میں نے زور کافی لگا، وہ تاریخ کی کتاب ہے، ایم اے ہسٹری میں وہ شامل ہے۔ اس میں میں نے مسلمانوں کا جائزہ بھی لیا ہے کہ مسلمانوں کی اپنی کمزوری سے وہ حکومت خالی ہوئی، اپنے غداروں سے، جس کو طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا، انہوں نے چابیاں خود پیش کر دیں اپنی۔ اس لیے میں وہ سمجھتا ہوں وارث شاہ، چونکہ میری بچپن سے لے کر، میں نے بتایا کہ میں چھوٹا سا تھا تو اس پردے میری 40 سال کی وہ محنت ہے، اور جو اس نیا ایڈیشن ہے اس میں نے پوری کوشش کر دی ہے اس کو کلائمیکس پر پہنچانے کی۔ کہاں تک کامیاب ہوا ہوں آپ تو یہ جانتے ہیں، بہرحال میرا وہ زیادہ اسی پر ہے۔ اچھا، اب آپ ہم اپنے انٹرویو کے جی اختتام کی طرف ہم جانا شروع کرتے ہیں۔ یہ بتائیں ہاشمی صاحب کہ آپ نے چائنا میں بھی نوکری کی ہے، آپ سعودی سعودی عرب بھی رہے ہیں، سعودی عرب بھی رہے ہیں، آپ فیصل آباد میں بھی رہے ہیں، بہت سارے آپ نے ملکوں گھوما ہے، سارا کچھ کیا ہے۔ نیشنلزم کے حوالے سے ہم اگر پنجابی نیشنل، تو آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ کیا پہلے آپ پنجابی ہیں، پاکستانی ہیں، کہ مسلمان ہیں، کہ انسان ہیں، تو ان کو کیٹیگرائز کیسے کریں گے؟ پہلے مسلمان ہوں۔ پہلے آپ مسلمان ہیں، یعنی کہ آپ انسان نہیں تھے، پہلے نہیں، مسلمان تھے۔ پہلے انسان تو ہے، کیٹیگرائزیشن کرنی ہے، نمبر 1 چلیے 2 3 4، پہلے انسان، یعنی کہ آپ پہلے آپ کی بھی حیثیت انسان کی ہے، پھر مسلمان، پھر مسلمان ہیں، پھر پاکستان، پھر پاکستان، پھر پنجاب۔ پھر پنجاب۔ جی اگر اس کو اس طرح لیں کہ پہلے آپ پنجابی ہیں، ہاں پھر آپ پاکستانی ہیں، ہاں، پھر آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر آپ انسان ہیں، ہاں ہاں، تو اس کو میں یہ سوال نہیں، اس ٹھیک ہے، کے ٹھیک کرنے ہے۔ کی وجہ ہے کہ جب آپ مسلمان بن جاتے ہیں ہاں تو پھر آپ انسان نہیں رہتے۔ نہیں، ایم آئی رائٹ؟ نہیں، مجھے تھوڑا سا اختلاف رہے گا آپ سے۔ نہیں، آپ کو اختلاف کرنا ہے نا، میں تو پوچھنا چاہ رہا ہوں نا، کیونکہ یہاں کچھ اسکول آف تھاٹس ہیں نا کہ جو آپ کو آپ کی دھرتی سے، میں اصل میں جو میرا سوال ہے نا، میں اس لیے یہ میں سارا دیکھیے، جب ریفریز کر رہا ہوں۔ ہاں پنجاب میں پیدا ہوا، ٹوبا ٹیک تو آپ سے پنجابی ہوئے نا؟ پنجاب میں پیدا ہوا، لیکن مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا۔ تو اگر آپ لیکن اس میں تو آپ کی کوئی، اگر میں سکھوں کے گھر پیدا ہوتا ہوں تو میں سکھ ہوتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں تو یہی جو جنم تو لیتا اس کا ہے مطلب ہے کہ آپ پنجابی کی پریفرنس زیادہ ہوئی نا؟ زیادہ۔ میں پہلے دن جب ایک پنجابی کے گھر میں نے جنم لیا، اور وہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں، بلکہ میں بتاؤں آپ کو ایک لطیفے کی بات ہے، چاہے اس میں رکھیں یا نہ، کہ جب میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں بطور پنجابی لیکچرر ہوا، وہاں ایک ڈاکٹر غلام سرور نیازی تھے جو اے عبداللہ کے بھانجے تھے، جنہوں نے سرنڈر کیا تھا۔ وہ میں اس سے بحث شروع کر دی، انہوں نے کہ دیکھیں یہ پنجابی تو سکھوں کی زبان ہے، تو آپ تو، میں نے کہا بابا فرید سکھ تھا، وارث شاہ سکھ، میں نے سارے نام گنا دیے، جب اس سے کچھ نہ بنی نا، کہنے لگا تسی تو پھر ٹوبا ٹیک سنگھ تو ہی آیا ہو۔ میں کہتا ٹوبا ٹیک سنگھ بھی تو پنجاب ہے، میں پنجابی اسی پنجاب کو جم پل ہوں جس کا وارث شاہ، جس کو ہم ہیرو مانتے ہیں، بلے شاہ کو مانتے ہیں۔ تو اسی جب ایک جنم آپ دیکھیں جو ہندو کے گھر پیدا ہوتا ہے، ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے وہ ہندو ہی رہتا ہے، تو میں بیسیکلی پنجابی ہوں، مسلمان ہوں۔ یعنی کہ اب آپ نے ریفریز کر لیا نا۔ میں جو میرا سوال یہ تھا، جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں اکثر نیشنلزم کا فقدان رہا ہے، یعنی کہ ایک مصنوعی قسم کا ایک جال بچھایا ہوا ہے ہمارے اوپر، اور ہمیں زبردستی یا مسلمان بنایا ہوا ہے، یا پاکستانی بنایا ہوا ہے، یا
کہہ لیں گے محب وطن بنایا ہوا ہے. محب وطن ہونے کے لیے آپ کے نزدیک کون سی چیز زیادہ اہم ہے جس سے نیشنلزم، پیٹریٹزم کہہ لیں اس کو، حب الوطنی جو ہوتی ہے وہ کیسے ڈیولپ ہو اس قوم کو کہ ہم آج دیکھیں مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف آپ نسلی طور پہ ہم بٹے ہوئے ہیں، علاقائی طور پہ بٹے ہوئے ہیں، تو اس کی یونٹی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حافظ نسخہ کون سا؟ وہی بات ہے جو منٹو کا آپ نے افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ پڑھا ہوگا، اس سے کو آپ کو دھرتی سے پیار ہے. مجھے آج بھی ٹوبا ٹیک سنگھ سے لگاؤ کہ میں اس دھرتی کا جم پل ہوں. لازمی جی. اچھا آپ کے سوال سے میں ڈر بھی گیا تھا، بے شک آپ آ رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا آپ مسلمان ہیں، اسلام ہے. یہ بڑا خطرناک نہیں سوال. بات یہ ہے، میں اوپنلی کہوں گا کہ اگر میں یہ کہتا جی میں پنجابی پہلے ہوں تو یہ جو تھے نا میرے ہمارے لوگ مذہبی ٹھیکیدار، انہوں نے کہنا سی جی ہاشمی صاحب جڑے تھے منکر اسلام ہیں، یہ فتویٰ لگ جانا سی. تھوڑا سوال سخت سی، میں تدوں پہلے کہا جی اسلام اس وقت انہوں تو ڈردے ہوئے ہیں کہ کل لیبل لگ جائے گا کہ ہاشمی صاحب تے جی پاکستان دے بھی خلاف ہیں تے اسلام دے بھی خلاف ہیں. میں اسلام دا اج بھی دیکھو جی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے قدر کرتا ہوں، اور مجھے تو اقبال کی وہ بھی ہے کہ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، اور جس سے نان جمی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر. میں اپنے ان ہیرو کو مانتا ہوں جو ہیرو تھے، جو ظالم نہیں تھے، جو انسانیت کے علم بردار تھے. اس لیے آپ بے شک میرے قاری سن بھی لیں، میں نے ڈرتے ہوئے آپ کو کہا تھا کہ اسلام، اس لیے کہ مجھ پر کل آتے ابھی آپ کا انٹرویو شائع ہوگا تو کہیں ہاشمی صاحب تو منکر دین ہے، منکر ہے، یہ ہے وہ ہے. حالانکہ میں جانتا ہوں آپ آصف خان کو جانتے ہیں، وہ 5 وقت نمازیں بھی پڑھتا تھا، پھر بھی اس پر کفر کا الزام یہ جی لیفٹسٹ ہے یہ، حالانکہ وہ بالکل مذہبی آدمی تھا. اگر یہ بات آزادی کی یا جذبات کی، دل کی بات کریں، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا. وہ لائی لگ مومن دے کولوں کھوجی کافر چنگا، میں اس بات کا قائل ہوں. اس لیے وہ بات ہے محبت اپنے علاقے سے ہوتی ہے. ہمارے علاقے میں اب بھی ایک ایسا ہندو ہے، اب مر گیا ہے. جب پاکستان بنا ہے تو انہوں کے لالا جی اس کے جی میں اتھے جمیا تو میں اتھے مرنا، میرا مذہب ہی ہوئی اس مذہب. Oh, he was converted into اسلام، یہیں فوت ہوا ہے، نہیں گیا. اور اس کے ساتھ چکوال میں تو وہ شخصیت آپ جانتے ہیں جس کے آباء و اجداد انڈیا چلے گئے، خود وہ عالم دین اسلام کا بنا، وہ تو ٹھیک ہے اس کو زیارت ہوئی. بہرحال حب الوطنی جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ جاپانی سب سے زیادہ سنا جاتا ہے کہ وہ حب الوطن ہے. ایک کرٹک نے آپ جیسے نے سوال ایک بچے سے کیا کہ لارڈ بدھا بڑا ہے یا جرمن بڑا ہے، انہوں نے کہا جی دونوں، ہمارے لیے دونوں. اس بڑے کراس کویسچن کیے، لڑکا کسی کھاتے میں نہیں آتا تھا. اس نے کہا سپوز اگر بدھا تمہارے جرمن حکومت پر ملک پر حملہ کر دے کیا کرو گے؟ کہ میں اس کا سر کاٹ کر رکھ دوں. یعنی وہاں اس کی حب الوطنی آ گئی، وہاں اس کو چھوڑ گئے. اس لیے ڈاکٹر صاحب آپ کی اور میری اس دھرتی سے پیار ہے. ان لوگوں کی ہم غلطیاں برداشت کرتے ہیں، ان کی منافری پر آج تک فیئر تو حکومت آئی نہیں. جو آتے ہیں اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے نواز شریف ہو، چاہے کوئی ہو. موجودہ قیمت کی ہم بات نہیں کرتے، جب یہ پوری کریں گے تو ہم دیکھیں گے یہ کیا کرتے. تو حب الوطنی جذبہ ایمان بھی تھا کہ اسی کے ساتھ ہماری پہچان ہے. یعنی میں ایک جگہ یو کے میں گیا تو ایک بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور تھا، وہ سکھ تھے. میں جب گیا تو ان کے تُس کتوں آئے، میں کہ میں ٹوبا ٹیک سنگھ. وہ کہتا واہ گرو دی بو وہ پانی لیا منڈیا تو آج مشاعرہ کریں گے، تھوڑی خدمت کریں گے. تُسی ٹوبا ٹیک سنگھ تو آئے ہو. ہوں ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان ہی سے، وہ انڈیا کا ہے لیکن اس کو ایک مذہب کے ساتھ لگاؤ ہے. اور اس لحاظ نے میری بڑی خاطر توازو بھی کی کہ بھئی اچھا میں نے یہ گرو نانک کتاب لکھی ہے تو میں نے اس میں لکھا ایک جگہ کہ میرا تعلق ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہے جو گرو نانک سے زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے مجھے ان کی تعلیمات حاصل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیں ہاشمی صاحب کہ آپ نے دنیا گھومی، دنیا میں پھرے، آپ نے کبھی زندگی میں عشق کیا ہے؟ یہی ایک خامی رہی ہے آپ کا سوال. نہیں میں سمجھتا ہوں مجھے اگر کسی سے پیار ہوتا
مجھے یہی ایک دکھ رہا ہے کہ زندگی میں مجھے کسی نے ٹوٹ کر پیار نہیں کیا. مجھے اگر کسی نے چاہا تو فاردہ مطلب کے لیے. اور میں آج بھی، چاہے میری بیوی بھی سن رہی ہو، مجھے عشق ہوا ہی نہیں. اگر عشق ہوتا تو میں اتنی کتابیں نہ لکھتا، میں وہ آہیں بھرتا رہتا، اس کی یاد میں گیت لکھتا رہتا. اس لیے یہ میں برملا کہتا ہوں، ٹھیک ہے دل لگی تو خیر آپ جانتے ہیں، دل لگی کو ایسی دل کی لگی، وہ تو ہوتا ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ دل لگی کے ہاتھ پیر مارا. لیکن جسے آپ کہتے ہیں نا عشق یا محبت، اس سے میں محروم رہا ہوں. مجھے دکھ بھی رہا ہے، کاش کوئی ہمیں اس سے پیار بھی کر لیتا. واہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جو ذاتی زندگی ہے اس سے مطمئن نہیں ہیں. خان کی زندگی نہیں، اب تو زندگی گزر گئی، اب تو بیت گئی، اب تو بڑھاپے میں آ گئے. لیکن ایک جس طرح پی ایچ ڈی کی خواہش باقی رہی، یہ بھی ایک اسی ذات ایک خواہش ہے کہ یار اگر ہوتے ہم بھی لو میرج کرتے. وہ نہیں، اس لحاظ سے میں ٹھیک بھی ہے. آپ کے کتنے بچے ماشاء اللہ، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ دیکھیے میری پہلی بیوی سے 2 بیٹیاں تھیں. آپ کو پتہ ہے میری 2 شادی ہوئی. میری پہلی بیوی سے 2 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی میری جرمنی میں ہے، میرے پانسر پہ آئی. دوسری یہیں میری بیٹی وا کینٹ میں ہے، وہ ٹیچر ہے. اس بیوی سے میرا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے. بیٹی میری MBBS ہے، وہ اس وقت لندن میں ڈاکٹر ہے. اس کا اپنی کوٹھی وغیرہ بڑے خوش آسودگی. بیٹا میرے یہاں ہے، انہیں کمپیوٹر سائنس میں کیا ہوا ہے. اور میرے 2 پوتے ہیں. کہ مطلب میری رونق پرفیکٹ میری بیوی ہے، میرا خیال رکھتی ہے. کیونکہ میری بیوی کو یقین ہے کہ میں نے کسی سے عشق نہیں کیا، اسی وہ میرا خیال رکھتی ہے کہ یہ بھاگے گا نہیں. بہت شکریہ جی ہاشمی صاحب، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. کوئی ایسی بات جو پنجابی لٹریچر کے لوگوں کے لیے، طالب علموں کے لیے آپ کرنا چاہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ یہ کی جائے، جو آپ کے اندر کی خواہش، یہ خواہش تو یہ ہو گئی کہ پی ایچ ڈی، دوسری عشق نہ کرنے کی خواہش بھی رہی، کوئی اور خواہش جو آپ سمجھتے ہیں لٹریچر کے حوالے سے کہ آپ بات کرنا چاہتے تھے لیکن ہو نہیں سکی؟ اس میں ڈاکٹر صاحب چونکہ پہلے میں بات کر دوں چھوٹی سی، پنجابی کا ہمیشہ پنجابی نقصان کرتا ہے. ہم میں یہ نقص ہے کہ پنجابی ہمارے راستے میں پنجابی رکاوٹ بنتا ہے. جیلسی رکھ دو. جیلسی جو ہے نا، اب آپ ترقی کر گئے ہیں، بہت سے ان کو تکلیف ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ مقام کیوں ملا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے پتہ نہیں یہ پنجاب، حالانکہ خورشید شاہ عرب میں گیا، میں اس وقت عرب میں تھا، یہ اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھا پی پی کا. اس نے سندھی جو ہمارا پی ایم تھا اس کو بھی گلے لگایا تھا. سائیں میرے گل لگ جائے. ہمارا جو پنجابی جاتا ہے وہ پی ایم تو چھوڑ پرنسپل کو بھی قریب نہیں آنے دیتا. اس لیے ہم میں پنجابیوں میں ایک نقص ہے. یہ اگر ختم ہو جائے نا تو پنجابی دنیا کی بہت سپر قوم بن سکتی ہے. ہمیشہ نقصان پنجابی کو پنجابی ہے. اس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی وجہ کیا. یعنی پٹھان کا بہت دوست ہے، سندھی کا دوست ہے. اب آپ نے بھی اتنی فیلڈ کی ہے، آپ گجرات یونیورسٹی میں بھی رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوگا تو پنجابی بنا. تو اس لیے یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے ان میں کچھ دین جو ہے، یا تو ان میں ابھی تک وہ اسلام پوری طرح راسخ نہیں ہوا، یہ ابھی تک وہ تو آئے گا بھی نہیں. اگر 70 سالوں میں نہیں آیا تو بعد میں بھی نہیں آئے گا. چلے جی، بہت شکریہ ہاشمی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور صحت مند زندگی آپ کو دے. اور جو میرا خیال ہے کہ آپ نے بہت ساری باتیں پہلی دفعہ کی. اوکے، بالکل. تو بس ایک ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو اگر ذہن میں رکھ لیجئے گا، اس بیماری نے مجھے بہت سے پہلو روشن کیے ہیں کہ جو لوگ میرے اپنے بھی تھے وہ بھی غیر بن گئے. یعنی اس بیماری کی وجہ سے بالکل ٹھیک وہ ہے. گو ذرا سی بات پر برسوں کے یار آنے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. یا ہمارا ایک چکوال کا صوفی شاعر ہے، اس کا ایک بند میں سنا دیتا ہوں. کہتا ایمان سلامت تھیوی شالا بخت نہ کھانی ڈولے، جہاں جہاں بخت سولڑے ہوندے سجڑ تکیندے اولے، سجڑ بھی بڑ دشمن ویندے جدو بخت نو پاؤندے رولے، تے شاہ شرفا تن صدا نہیں رہندے،
घड़ी माँ से ते घड़ी तो वाह मैं इस पर कायल हूँ कि ये जो दिन है ना, दड़ बट ज़माना कट भले दिन आमन के, लेकिन इस बीमारी ने मुझे बहुत यहाँ कर दिया कि गैरों से नहीं, कुछ ऐसे मनाजर भी नज़र आए हैं नादर, मुझको को बीमार न करे, और बीमार करे तो ऐसा ना करे कि उसके मिलने वाले भी उसके छोड़ छोड़ते। और ये होता है, और ये होता है। और डॉक्टर इनाम साहब से आपका अक्सर जिक्र हुआ कि अच्छा। आप शाकी नज़र आते हैं कि लोग जो है ना वो हाँ नहीं, अब फ़ोन नहीं मेरे अपने जो रिश्ता, मैं उनको भी कहता। हालांकि ये प्रोग्रामों में जाने में मेरी बीवी को इतराज़ था, लेकिन उसके दोनों पहलू थे। मतलब एक पहलू तो ये था, आप जाएंगे तो जो आपके दोस्त हैं तो वो तो अप्रिशिएट करेंगे, जो मुखालिफ कहेंगे इसको टोलन तो होता नहीं, तो फिर लोच तलता पे आके बात तो उसकी भी ये भी सही है। तो चीज़ ये है कि इस बीमारी ऐसी जालिम चीज़ है कि वो मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक ना पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रहे। चीज़ ये है कि ये अल्लाह ताला आदमी को सेहतमंद रखे। मैं अब भी समझा अल्लाह के गनीमत में चल फिर रहा हूँ। डॉक्टर साहब देखो ना 4 साल हो गए हैं, आप तो जानते हैं, आप आते थे डॉक्टर साहब, मेरी थोड़ी सी किताब जो छपनी अपनी बात है, थोड़ी सी मेरी दिल लगी होती थी, और वो भी आपकी दुआ से 2 एडिशन निकल गए हैं उनके। आप लोग आते, मुझे आपका एहसास है डॉक्टर साहब का, मैं नहीं भूल सकता, कुछ भी हो, उनको मैं जो कर सकते थे। तो इसलिए डॉक्टर साहब ये ज़िंदगी बड़ी अजब चीज़ है, इसमें जो डाल करना, तो मुझे सिर्फ ये मुझे खुशी। कल अगले दिन मेरे एक रिश्तेदार कर्नल है, मैं कहा कर्नल साहब आपका तो मेरी ज़िंदगी एक जा रही है। हालांकि उसका बेटा ब्रिगेडियर है, बेटियाँ डॉक्टर हैं, और उसका नहीं यार फ़र्क है। मैं क्यों? कहना मैं कल्ला कोठी था, एक नौकर है, वो मर्जी नाल आवे तो मर्जी नाल जावे, और तेरी तो बीवी कोल है, तेरा पुत्र कोल है, तेरी नूह कोल है, तेरी तो रौनक लगी हुई है, तेरी बीवी नौकर फौरन तेन नौकर नाल कम करा रहा, तेरी मेरी ज़िंदगी फ़र्क है, तू अल्लाह का शुक्र अदा कर कि तेरी महफिल लगी हुई है। तो आखिर देखो जी ये चीज़ मुझे हूँ देखो ना, मेरी बीवी ने आम इंटरव्यू रोके हुए, लेकिन तुम आए तो कहते नहीं हो डॉक्टर साहब ना, तो वो जानती है तुम। हमें उम्मीद है कि आपको हाशमी साहब की ये बातें पसंद आई होंगी। अगर इस सिलसिले में आपको कोई बात करनी है, कोई वजाहत चाहते हैं आप, या आप किसी उनकी बात पे तबसरा करना चाहते हैं, तो हमारा ये फोरम आपके लिए हाज़िर है। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।